اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع سورہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ یہ گویا سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور غور کیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی دعوت ہے۔ اور کسی دانا کا قول بھی ہے کہ اگر صرف سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بہت ہی زیادہ کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے والا کامیابی کی منزل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ زور دے کے قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھانے والا مالک الملک ہے، جو انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے، نفسیات کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ قسم کھانے سے بات کی اہمیت ذرا بڑھ جاتی ہے، اور قسم بھی ایسی چیز کی کھائی جا رہی ہے جس کا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ گزرا ہوا زمانہ ہو وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے، جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے زمانہ، وقت، یہ بھی اس کے اوپر گواہ ہے، اور ابھی جو وقت باقی ہے جو آنے والا ہے وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ اور جب قسم کھائی جاتی ہے زور دے کر تو بتایا جا رہا ہوتا ہے ابھی جو آگے مضمون آ رہا ہے وہ بالکل حق ہے۔ آگے مضمون آ رہا ہے یہ کہ ساری انسانیت جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، بربادی کے ساتھ جا کر ملنے والی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار باتیں آ جائیں، وہ اس بربادی سے بچیں گے، وہ اس ناکامی سے بچیں گے، اس خسارے سے وہ بچیں گے جن کے اندر یہ چار باتیں آئیں گی۔ اور اس کا صاف مطلب ہے کہ جس کے اندر یہ چار باتیں نہیں ہوں گی وہ کبھی بربادی سے نہیں بچ سکتا ہے، چاہے دنیا کے سارے لوگ فلاسفر دانشور مل کر اس کو سمجھدار کہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف ہی رہے گا۔ پوری دنیا کے وسائل اس کو مل جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا کی بادشاہی اس کو مل جائے پھر بھی ناکام ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھیے، جس طرح کوئی امتحان ہوتا ہے دنیا کے اندر، سب سے پہلے خاص کر یہ ہمارے ISSB میں یہی ہوتا تھا، ایک سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سارے کینڈیڈیٹ اس کو یعنی جوائن کرتے ہیں، اس امتحان میں سے گزرتے ہیں، اور اگر اس سکریننگ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے بندہ، وہ اسٹوڈنٹ، تو اس کے بعد وہ جتنا قابل ہو اس کو دوسرے امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وقت اس کو TADA دے کے ISSB کوارٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے کہ آپ واپس ہو جائیں۔ وہ ہزار اپنے سرٹیفکیٹ دکھائے، ہزار قسم کے وہ حربے استعمال کرے، سکریننگ ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ اس امتحان کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اسی طرح یہ امتحان بھی ایمان عقیدے کا جو امتحان لیا گیا ہے، یہ اس کی سکریننگ ٹیسٹ جو ہے، پہلا ٹیسٹ سکریننگ ہے گویا۔ جب اس میں پاس ہو جاؤ گے تو پھر اگلا ٹیسٹ ہوگا، پھر اگلا ٹیسٹ ہوگا، پھر اگلا ٹیسٹ ہوگا، اور پھر چاروں امتحانات جب پاس کرو گے تو تم صرف خسارے سے بچو گے، جہنم سے بچو گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی اہم سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، پہلی بات بتائی گئی کہ یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ایمان پہلی بات بتائی گئی، پھر عمل صالح بتایا گیا، پھر وتواصوا بالحق بتایا گیا، حق بات کی تبلیغ، اور پھر وتواصوا بالصبر بتایا گیا۔ یہ چار پرچے ہیں گویا، چار امتحان ہیں، اور ہر ایک کی پھر آگے ایک تفصیل ہے۔
پورے قرآن کے اندر ایمان کیا ہونا چاہیے اس کی آگے تفصیلات ہیں، کھول کے بیان کیا گیا پورے قرآن کے اندر. جہاں ایمان کہا گیا، ایمان خالص کہا گیا. پھر عمل صالح جب کہا گیا تو وہ اعمال ہیں جو ایمان کے ساتھ ہوں اور پھر خلوص کے ساتھ ہوں، پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اس کی ایک اپنی تفصیل ہے. پھر وتواصوا بالحق کہا گیا، حق بات کی تبلیغ ہے، اس کا ایک انداز بتایا گیا. تمام انبیاء کی دعوت بتائی گئی، کچھ انبیاء کی دعوت کو، حق بات کو تھوڑا سا تفصیلاً بیان کیا گیا، طریقہ بتایا گیا، اس کا ریئیکشن بتایا گیا، قوم کس طرح ریئیکشن کرتی ہے. پھر ریئیکشن کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے یہ چیز بتائی گئی. اور پھر اس کے اوپر جمے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، یہی کام کرنا ہے، صرف یہی کام کرنا ہے. یہی کام کرنے والے خسارے سے بچیں گے. تو یہ ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ یہ جو پہلا سوال ہے یہ لازمی ہے. اور بتایا گیا کہ ہر موقع کے اوپر آپ نے اس پہلے سوال کے اوپر اپنی نگاہ جما کے رکھنی ہے، کیونکہ اس پہلے امتحان کے اندر، پہلے ٹیسٹ کے اندر اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو باقی 3 ٹیسٹ اگر آپ نے زبردست طریقے سے پاس کر لیے پھر بھی آپ پاس نہیں ہو سکتے. تو اندازہ لگائیے کتنا یہ ایک دلچسپ اور کتنا ایک زبردست قسم کا ایک مضمون ہے. تو پہلی بات بتائی گئی کہ ایمان خالص ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا. ایمان یا اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، یہ مختلف اینگل سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا داتا نہیں کہنا ہے، دستگیر نہیں کہنا ہے، مشکل کشا نہیں کہنا ہے، حاجت روا نہیں کہنا ہے. کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، کسی کو بھی، وہ کوئی ہو، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو وقت کا یا اس کے مرنے کے بعد، یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو. اگر آپ اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو یہ عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس کو شرک کہتے ہیں. تو اس کو تو بالکل آپ نے کھرچ کر اپنے دماغوں سے نکال دینا ہے اگر کامیابی کا امتحان پاس کرنا ہے تو. اور کامیابی بھی معمولی نہیں ہے، ایسی زبردست کامیابی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. عقل کو حیران کر دینے والی کامیابی ہوگی. اور سب سے آخری جو اس امتحان میں پاس ہوگا، سب سے کم نمبر لے کر جو پاس ہونے والا ہے، اس کو 10 دنیا یا 50 دنیا جتنی بڑی بادشاہی ملے گی. کتنی بڑی کامیابی ہے. اور جو پہلے اولین درجے کے ہوں گے یا اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے ہوں گے، ان کا آپ ایک تصور کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایمان خالص کے اوپر زور دیا گیا کہ ایمان تو خالص کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں اور آپ کو دے دوں. جس طرح اگر کسی کو دھکا دے کہ ایک دم سمندر میں پھینک دیا جائے یا دریا میں پھینک دیا جائے اور اس کو کہا جائے بس تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارو باہر آ جاؤ گے، اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے کیوں پھینکا گیا ہے، مجھے کس نے پھینکا ہے، اس طرح کی بحثیں کرنا شروع کرے. اور دوسرا بتایا ڈوب جاؤ گے، مرنے لگے ہو، باہر آؤ، باہر آ کے بتاؤں گا. وہ کہے نہیں، جب تک میں اب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے کس نے پھینکا اور کیوں پھینکا، میں بس باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پہلے یہ بتاؤ. اس طرح کی بحثیں کرے تو بتاؤ کیا ہوگا. سادہ سی بات ہے، ڈوب جائے گا. تو ذرا سی سمجھداری ہے، خود وہاں چونکہ وہاں پریکٹیکل ہو رہا ہوتا وہاں تو فوراً ہاتھ پاؤں مارے گا. لیکن جب یہ ایمان کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. مختلف قسم کے سوال کرتا ہے، عجیب و غریب اس کے سوالات ہیں، لسٹ اس کے سوالوں کی ختم ہی نہیں ہوتی. اور سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا، بس یہ تھوڑا سا معاملہ ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کو اکیلا مان لو. پھر جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ سے معافی مانگ لو. پھر اسی سادہ سی بات کو تبلیغ کرو، یہ تبلیغ ہے. اور پھر گھبرانا نہیں، یہ اللہ کے راستے میں، یہ جہاد ہے صحیح معنوں میں، اس پر صبر کرنا ہے. نہ یہ قومیت کی جنگ ہے، نہ ملک کی جنگ ہے، نہ مال و زر کا معاملہ ہے، نہ خواتین کا معاملہ ہے، نہ علاقے کا معاملہ ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے. تو اس طریقے سے پہلے یہ شرط لگائی گئی ایمان خالص کہ شرک کے ہر سسٹم کو آپ نے چھوڑنا ہے، شرک پھیلانے والوں کا انکار کرنا ہے. شرک اللہ کو گالی ہے. تو پہلی بات یہ سمجھو، جب اللہ کو گالی
دینے والے اگر تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے پیر صاحب ہیں، تمہارے امیر صاحب ہیں، شرک کرنے والے، تو بتاؤ پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر تم سے بھی زیادہ کوئی نمک حرام غدار ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے اتنی نعمتیں دیں. اپنے جسم کے اوپر غور کرو، اپنے ماحول کے اوپر غور کرو، اپنی خوراک کے اوپر غور کرو، زمین کے اوپر کس طرح چلتے پھرتے ہو، کس طرح سڑکیں بناتے ہو، مکانات بناتے ہو، یہاں وسائل ہیں معاش کے، معیشت کے، اور کیسا ایک سکون ہے، کیسی زندگی ہے، اس کے اوپر غور کرو. تمہارا مالک اور خالق کتنا کریم ہے، اس نے کچھ نہیں تم سے مانگا ہے، کچھ نہیں تم سے مانگا. یقین کرو، اس نے صرف اتنی بات مانگی ہے کہ میرے بن جاؤ. تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، ساری دنیا تمہارے لیے، کائنات تمہارے لیے ہے، ہر چیز تمہارے لیے، اور تم صرف میرے لیے ہو. صرف مجھے اپنا معبود ماننا، اور اگر میرے علاوہ کسی اور کی طرف تم نے رخ کیا تو اس کے بعد یہ نمک حرامی اور وہ غداری ہوگی کہ کبھی معاف نہ کروں گا، کبھی معاف نہ کروں گا. اور یہ مختصر سا وقت ہے، کسی ٹائم یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے. جس طرح سٹاپ رائٹنگ اور پینس ڈاؤن کا حکم ہوتا ہے وہاں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گارنٹی ہوتی ہے، گھنٹے کی، 15 منٹ کی، 3 گھنٹے کی. یہ امتحان ایسا ہے کہ تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ تمہارے کانوں تک بات پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کہ وہ کہے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی. سارے کہیں گے معلوم تھی، بتانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، بس غلطی ہو گئی ہے. کبھی کوسیں گے اپنے آپ کو، کبھی اپنے دوستوں کو کوسیں گے، کبھی والدین کو کوسیں گے، کبھی بہن بھائیوں کو کوسیں گے. بھاگے گا ایک دوسرے سے انسان کہ مارا کیا کیا ہے. کبھی اپنے بزرگوں کو کوسیں گے، اکابرین کو کوسیں گے، لعنتیں بھیج دیں گے. کبھی کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. کبھی کہیں گے اللہ سے فریادیں کریں گے، یا اللہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ امیر صاحب ہیں، یہ حضرت ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ان کو دوہرا عذاب دے. مالک کی طرف سے جواب آئے گا دونوں کے لیے دوہرا فکر نہ کرو. دوہرا کس وجہ سے؟ کہ وہ گمراہ تھا اور تمہیں گمراہ کیا. دوہرے کا مستحق ہے. حضرت صاحب آپ نے بھی تو آگے وہی بات کی، پہلے گمراہ ہوئے پھر آگے گمراہ کیا، اپنی نسلوں کو گمراہ کیا، اپنے علاقے کو گمراہ کیا، اپنے مریدوں کو گمراہ کیا، شاگردوں کو، جوانوں کو. تم بھی دوہرے عذاب کے مستحق ہو. اب فریادیں نہ کرو، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی. کبھی فرشتے پوچھیں گے جب جہنم کے دروازوں سے یہ گزرنے والے ہوں گے، وہ بے ایمانوں کوئی نہیں بتانے والا آیا تھا، وہ کسی نے نہیں سمجھایا تھا تمہیں. اللہ کی آیات پڑھ کر انبیاء نہیں آئے تھے، انبیاء کے ماننے والے کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی کہ ایک دن یہ بھی دن دیکھنا پڑے گا تمہیں. کتنے سمجھدار تھے، دانشور تھے، بڑے بڑے رینک تھے تمہارے پاس، کتنی ڈگریاں تم نے حاصل کی تھیں، چھوٹی سی زندگی کے لیے کتنا مطالعہ کیا تھا تم نے، راتوں کو جاگتے تھے، کتنی کتابیں تمہیں پڑھنا پڑی دنیاوی امتحان دینے کے لیے. اور یہ آخرت کا امتحان کتنا سادہ تھا دیکھا جائے تو. اس کے لیے نہ تم نے اپنے عقل کو استعمال کیا، نہ کسی کی بات سنی. اب ہمیں ہمیشہ کے مزے چکھو اور میرے سے بات نہ کرو، ہمیشہ اسی میں رہو گے. کبھی کہیں گے یا اللہ دنیا میں بھیج دے، کہا جائے گا دنیا کدھر، دنیا تو ہے ہی کوئی، اب کدھر جاؤ گے، اب کوئی اور موقع نہیں ہے، یہاں رہنا پڑے گا. بڑا موقع دیا تھا، یہ بھی کہا جائے گا. ایک ایک بات بتائی جائے گی، وہاں ایک ایک سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا. سارے معاملات کا فیصلہ کرے گا مالک. جو اختلافات دنیا میں ہوئے ہیں سب کا فیصلہ کرے گا، حکیمانہ فیصلہ کرے گا. دنیا میں جو کچھ بحثیں ہوتی رہی تھیں، ان کے منہ پر ٹھپے لگا دیے جائیں گے، چپ ہو جاؤ، سب کچھ سن لیا ہے. پھر ان کی کھالیں گواہی دیں گی، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، تاکہ زمین گواہی دے گی. جس علاقے میں، جس جگہ انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ ہر چیز میری ریکارڈنگ کر رہی تھی، میں تو کہیں چھپا ہوا نہیں تھا. یہ تو ساری گویا زمین ایک سیڑھی کی طرح تھی، در و دیوار. یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی، میری جلد، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا جسم. میں سمجھتا تھا یہ تو میرا جسم، میری مرضی. یہ تو پتہ چلا یہ اللہ کی گویا خفیہ پولیس تھی، جو یہ ہر لمحے، ہر وقت. اور پھر فرشتے بھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر آخری بات مالک فرماتا ہے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، سب کچھ ہم بھی جانتے ہیں، یہی کچھ ہے جو کیا اس نے. یہ معاملات ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ معاملہ ہے ایمان کا. بتایا پہلے ایمان ہے، اس میں کمی کوتاہی نہ دکھانا ورنہ خسارے کے ساتھ. اور پھر سمجھایا اس طرح کہ تم کیا ہو، یہ میرے انبیاء ہیں. اگر یہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، ان کا کیا کرائے میں برباد کر دیتا. تم کیا چیز ہو. سورہ زمر میں فرمایا سارے انبیاء کو یہ کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے بھی شرک کیا
تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک ایک کو بتایا، پہلے کو بھی یہی، آدم علیہ السلام کو یہی بتایا گیا، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سارے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سب کو یہی براہ راست کہا گیا، اگر تو نے بھی شرک کیا، میرے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور کو رکوع کیا، کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کی نظر و نیاز کی، بھروسہ اور توکل کیا، کسی اور کو خوش کرنے کی دل کے اندر اگر کوئی خواہش جاگی، تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی اس کو ضرورت نہیں تھی، اس نے نوازنے کے لیے پیدا کیا، اندازہ لگائیے، دینے کے لیے۔ وہ دینے والا رب ہے، وہ عطا کرنے والا مالک ہے، دے کے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جتنے بھی صالح عمل ہیں، یہ 5 وقت کی صلات ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا، یہ بھی صوم ہے، اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے مالک کا حکم پورا کرنے کے لیے عمرہ کرنے جاؤ، حج کر، ایک ہی جو کام کرو گے، گلی سے اگر تھوڑا سا کوئی کانٹا بھی ہٹاؤ گے تو صرف یہ ذہن میں ہو کہ اپنے مالک کی رضا کے لیے، گلی پکی کراؤ گے تو اپنے مالک کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ فنڈز آئے ہیں، ابھی اس دفعہ کچھ کام کروں گا تو اگلی دفعہ ووٹ دیں گے نا، یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا یہ استقبال ہو رہا ہے، گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور جشن منائے جا رہے ہیں، لیکن وہ روح ہے جو ایمان کی، اس کی طرف نہ کوئی توجہ دیتا ہے، نہ دلاتا ہے توجہ، اور اگر توجہ دلائی بھی جائے تو اس کی طرف کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ان مسلمان خاص کر ان کو کوئی ایمان عقیدے کی معاملہ نہیں ہے، اور مالک کا کہنا بھی اپنی جگہ ہے کہ پھر تمہارے اوپر نہ صوم فرض ہے، نہ نماز، نہ تراویح، نہ عمرہ، نہ حج، اللہ کی طرف سے کوئی بھی، اپنی طرف سے کرتے رہو۔ مالک نے تو یہ مخلص مومنوں پر جو بالکل اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانے، کسی فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ بریلی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی، نہ حملی، نہ واسطے وسیلے، نہ بحق فلاں اور نہ ان کا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے عمل صالح ہیں، ان کو کرنا ہے اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے۔ اور پھر بتایا کہ ابھی تیسری بات ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یاد رکھیے کوئی کسی پر آسان نہیں ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ابھی تیسرا کام کرنا ہے، 2 باتیں کی ہیں، ایمان خالص کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے۔ یاد رکھیے اگر تم ایمان خالص ہو گیا ہے تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے۔ اگر عمل صالح کی کچھ توفیق ملی ہے، اچھے اخلاق ہیں، مال دیا اللہ تعالیٰ نے، خرچ کرتے ہو، صلات پڑھتے ہو، تہجد گزار بھی ہو، سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہو، ذکر کرتے ہو، تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے، اللہ نے تمہیں یہ سمجھ دی ہے۔ اللہ پر کوئی احسان نہ سمجھنا کبھی۔ تو ابھی تیسرا کام بھی کرنا ہے کہ اس ایمان کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو پھیلانا ہے۔ یہ ڈیوٹی، یہ حکم ہے تمہارے مالک اور خالق کا، اور اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جا کے اپنے دوسرے بھائیوں کو بتاؤ، اگر صحیح معنوں میں خیر خواہ ہو، اگر گھر والوں کے خیر خواہ ہو، علاقے والوں کے خیر خواہ ہو، قوم کے خیر خواہ ہو، تو یہ کام کرو۔ باقی یہ کام تم کرو ہی نہ اور کہو کہ ہم قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں، ہم حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تم جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرو، پیروں کی پنڈلیاں دباؤ، کفر و شرک کرو، کہو قوم کے خیر خواہ ہو، تم صحیح معنوں میں قوم کے دشمن ہو۔ یاد رکھنا، اپنے دشمن ہو، مسلمانوں کے دشمن ہو، تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں، ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی تمہیں، بربادی کے ساتھ تم جا کے سر ٹکراؤ گے اور اپنی پوری قوم کو جہنم کی آگ کے اندر لے کے جاؤ گے، اور وہاں یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گی، تم ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، واپسی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، یہ بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ حق بات کی تبلیغ کرنی۔ صرف تبلیغی جماعت نام رکھنے سے وہ تبلیغی جماعت نہیں بن جاتی، یاد رکھیے۔ اسلامی جماعت نام رکھنے سے وہ اسلامی جماعت نہیں بن جائے گی۔ جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، جب تک اللہ کی بات نہیں مانو گے، جب تک فرقوں کو نہیں چھوڑو گے، جب تک ایمان خالص کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، کفر بالطاغوت کرنے کے بعد، تب تک تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو۔ فرمایا یہ کام کرتے رہنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ یہ توحید کی دعوت دینا، رد شرک کرنا، جم جانا اس کے اوپر، یہ انبیاء کی سنتے ہیں۔ اور ہر ماحول دکھایا اللہ تعالیٰ نے، چاہے کوئی بادشاہ نبی گزرے ہوں، چاہے کوئی غلام قوم کے اندر کوئی نبی آئے ہوں، چاہے کوئی ان کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے غربت کا معاملہ ہو، چاہے بیماری میں ڈالے گئے ہوں، ہر ماحول میں انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کی ہے۔ اچھے حالات میں
انہوں نے صبر کیا ہے، اور جیسی خوشحالی آئی ہے، خوشیاں آئی ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، شکر گزاری کی ہے. تو یہ طریقہ انبیاء کا، اور صبر کے ساتھ جمے رہنا آخری دم تک، آخری سانس تک. حتیٰ یأتیک الیقین کا الفاظ استعمال کیا گیا کہ حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے. بس موت سے ایک لمحہ پہلے بھی ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. جم جانے کی توفیق اللہ تمہیں دے گا، اور یہ جم گئے ہو اگر تو شکر ادا کرو اللہ کا، یہ بھی اللہ نے تمہیں جمایا ہے، یہ اللہ نے آسان کیا تمہارے اوپر. جماؤ سے آپ نے جماؤ مانگا تھا. ذکر اگر کیا ہے تو ذکر کی توفیق اللہ نے دی ہے، شکر کیا ہے تو شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صبر کیا ہے تو صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس پر جم جانے کے بعد اگر واقعی مخلص ہو تو خوشیاں مناؤ، یا خوشیاں مناؤ. پھر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ آخری سانس آئے گی تو ایسے جلوس کے جلوس فرشتوں کے آئیں گے تمہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے کہ اگر یہاں 10 محل ہیں اگر کسی شہر کے اندر تمہارے، تو وہاں ایک محل ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کے محلات اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایسے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہوں گے، ایسے کپڑے ہوں گے جو بڑے بڑے ڈیزائنر ڈیزائن نہ کر سکیں، اور ایسے کھانے ہوں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے. جوانی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، بوڑھے ہی نہیں ہوں گے اندر، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کوئی پھر اس کے بعد دینی کام بھی اس انداز سے نہیں کرنے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ عمرہ حج وہاں اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ سانس کے ساتھ اللہ کی حمد نکلے گی تمہارے منہ سے، خوش ہو جائے گی. کیونکہ مومن ہر وقت اپنے مالک کی تعریفیں کرتا ہے، تو وہاں مالک اس کا جسم گویا ایسا بنا دے گا، اس کا سسٹم ایسا بنا دے گا، ہر طرف نعمتیں ہوں گی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس انداز سے اس کے منہ سے نکلے گا، اور کافروں مشرکوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور ہمیشہ تو عقل حیران ہے کہ یہ تھوڑا سا عمل اللہ نے مانگا ہے جو 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیے. ایک دفعہ آپ نے فیصلہ کر لیا، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیے، یا 1 گھنٹے کا، یا زیادہ سے زیادہ پھیلا دو اس کو، کتنا 20 سال، 30 سال، 50 سال، بتائیے. اس کے بعد ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی خوشیاں. سونے اور چاندی، آج انسان پریشان ہوتا، سونے کا ریٹ بڑھ گیا ہے، وہاں سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، اندازہ لگائیے، سونے کے پہاڑ اس کے سامنے ہوں گے، اندازہ لگائیے. اور موتیوں اور جیولری اور کنگن سونے کے، اور کیا اس کو پہنایا جائے گا اس مومن کو. اس کے کپڑے ایسے ریشمی ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، اس کے سارے رشتہ دار وہاں ہوں گے، اس کے سارے دوست وہاں آئیں گے کہ دوستیوں کا مزہ آ جائے گا. انبیاء کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں گی، اولیاء اللہ کے ساتھ اس کی دوستیاں، شہداء کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں گی. فرشتے سلام پر سلام پیش کریں گے، اللہ کی طرف سے تحفے لے کے آئیں گے. سب سے بڑی بات، مالک الملک اعلان فرما دیں گے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے بندوں. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. اللہ کی ناراضگی سے مومن ڈرتا ہے کہ میرا مالک کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے. نافرمانیوں سے ڈرتا ہے، فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مالک یہ کھٹکا بھی دل سے نکال دیں گے ہمیشہ کے لیے. مالک فرمائے گا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں جنتوں کے اندر. مالک کا دیدار کریں گے، کیا لطف آ جائے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس ایمان عقیدے کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے. یاد رکھیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں عطا فرمائی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فلاسفر، دانشور. یہ کیونکہ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آپ اس کی قدر کرنی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ قدر کرنا اصل چیز ہے. کسی چیز کو جان لینا بھی کافی نہیں ہے. انسان کے گھر میں اگر کوئی بہت ہی قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا بھی یہ ہیرا ہے میرے پاس، لیکن اس کی قدر وہ نہیں جانتا ہے، اس کی اصل قیمت وہ نہیں جانتا ہے. تو بتائیے اس کے وہ کس کام کا ہے. اس لیے ایمان ملنے کے بعد اس کی حقیقی قدر کو پہچاننے کی کوشش کرو میرے بھائیوں. کتنی عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. اس پر خوشیاں بھی منائی جائیں، اور سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ دشمن اسی ایمان کا، وہ آپ کے ایمان کے اندر خرابی لائے گا. وہ آپ کے اعمال بھی درست کرے گا خود اس انداز سے کہ تمہیں کیا احساس ہوگا میرے اعمال بڑے زبردست ہیں، لیکن ایمان خالی ہو چکا ہوگا، ایمان وہ لے اڑے گا. اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ پہرا دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان خالص کے اوپر جم جائیں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے مرتے وقت. نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان ہے، پھر جم جاؤ اس کے اوپر. بتائیے نبی علیہ السلام کا کیا انداز ہے. صحابہ اکرام جم گئے تھے ایمان، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی عزت بھی دی اور آخرت کی جنت کے وعدے کیا. ہمارے ساتھ بھی مالک وہی وعدے ہیں، قرآن میں موجود ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہیں. اصلی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غور کرنے، ان کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.